آپ پڑھیے بخاری شریف پہلا ہی کتاب کیف کان بدء الوحی پہلا باب اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کو قرآن سناتے ہیں، جبریل امین رسول اللہ کو قرآن سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو بچا اوقات رمضان میں دور کرتے ہیں یاد دہانی کے لیے، بھلا حضور سے قرآن بھول سکتا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں پیارے حبیب بس آپ قرآن سنتے جائیں، جلدی جلدی نہ کریں، ہم آپ کے سینے پہ جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے، جبریل امین ہر سال آتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ عالیہ میں، حضور جبریل کو سناتے ہیں، جبریل رسول اللہ کو سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کی کیا کیا میں آپ کو شان بیان کروں؟ ارے قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اتنے تک لکھا ہے کہ جو بندہ اور تلاوت نہیں کر سکتا صرف قرآن کو چوم کے آنکھوں پہ لگا دے، اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ قرآن تو ایسی پیاری کتاب ہے، یقین جانیے پھر پڑھنے کے ہر ایک کے انداز الگ ہے۔ کوئی ترتیل سے پڑھ رہا ہے قرآن مجید کو جیسے آپ محافل میں سنتے ہیں، کوئی تدویر سے پڑھ رہا ہے جیسے آپ نماز میں سنتے ہیں، ذرا اس سے جلدی آہستہ تیز ہوتا ہے، یا کوئی پھر قرآن مجید کو جس طرح کہ آپ تراویح میں سنتے ہیں حاضر میں پڑھ رہا ہے۔ اور لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو دماغ سے پڑھتے ہیں، تلاوت کلام پاک ان کی زبانوں پہ ہوتی ہے اور ان کا جو توجہ ہوتی ہے قرآن کے معنی کی طرف ہوتی ہے۔ جب عالم قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہمیں تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہ آیا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، ہاں وہ بھی اچھا ہے جو پڑھے اور پڑھائے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سمجھے قرآن کہتا کیا ہے ہمیں۔ ہم تو سورہ فاتحہ تو اللہ کریم ہے، ہم جیسے میں کیسے لفظ ادا کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے، مگر اگر ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم میں سے کس کس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے۔ اور یقین جانیے جو عربی زبان قرآن کی جو زبان ہے یہ ایسی ہے کہ اکثر زبان الفاظ ہی اردو کے ہیں، آسان ترین یہ زبان ہے اگر ہم تھوڑی سی توجہ کر لیں، لیکن ہم ادھر توجہ نہیں کریں گے۔ میں افسوس کے ساتھ پھر کہنا چاہ رہا ہوں ترجمہ ہمیں تو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنا نہیں آ رہا۔ ہم ادھر لوگ پہ کہتے تم توہین کر رہے ہو، یار یہ قرآن کی توہین نہیں ہے کہ ہمیں قرآن صحیح معنوں میں پڑھنا ہی نہ آئے۔ میں حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، فرمایا بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن اگر اس کا دوسرا رخ دیکھیں، آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، سیکھا ہے اگر آپ نے، بھلے آپ کی زبان میں لکنت ہے، بھلے آپ کو مشکل ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے کوشش کرتا ہے، فرمایا اس کے پڑھنے میں اسے دقت ہو ولو شاق، اسے مشکل ہو، فرمایا اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ہم سیکھے نہیں، گر در سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ میرے عزیز آج ہم پریشان ہیں تو ہم دیکھیں ہماری صبح کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے۔ ہماری ماں، ہماری دادیاں، ہمارے دادے نانے، ان کی بھلے وہ بہت پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن صبح اٹھ کے اگر ان کی ابتدا ہوتی تو وہ تلاوت کلام پاک سے ہوا کرتی تھی۔ اگر عورت دودھ بناتی تھی، دہی بناتی تھی تو بسم اللہ شریف پڑھ کے، وہ ماں ہی تو تھی نا جب اپنے بچے کو مدرسے میں چھوڑنے کے کرائی اور پھر پتہ کرنے گئی کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے، استاد نے کہا ماں بتا تو صحیح پہلے تو نے اس بچے کو کہاں داخل کرایا ہے؟ اس کو تو قرآن کے 18 سپارے زبانی یاد ہیں۔ تو ماں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے مجھے قرآن کے 18 سپارے زبانی یاد ہیں، میں پڑھتی ہوں، میرے بچے نے سن سن کے یاد کر لیا۔ ہم تو گھر میں بیٹھ کے باپ ہے اپنی بیوی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ تمہاری ماں ایسی ہے، تو ماں کہہ رہی ہے تمہارا بابا ایسے ہے۔ ہم تو بچوں کو یہ چیز سکھا رہے ہیں، پھر بچوں نے کیا کہنا ہے؟ وہ ماں ہی تو تھی نا کہ 18 سپارے اس کو زبانی یاد ہے، کیسے ہو گئے؟ ماں تلاوت کرتی تھی تو اس کو یاد ہو گئے، ہمیں خود کوئی نہیں آ رہا قرآن مجید۔ ارے جن لوگوں نے قرآن سے دوستیاں لگائی ہیں نا، صحیح معنوں میں قرآن سے پیار کیا ہے، چلے جاؤ داتا حضور ان کی قبروں پہ بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کے لیے اپنی جانیں کٹائی ہیں،
جن لوگوں نے قرآن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، ارے ان کا سر جسم سے الگ ہو جاتا ہے نا، تو تب بھی اگر کوئی قرآن مجید ان کے سامنے پڑھے، وہ پڑھنے والے کی بات کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں راکب دوش نبی سید الشہداء نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ جب ان کے سر کو جسم سے الگ کر دیا گیا، سر نیزے کے نوک پہ ہے، بڑے لمبے صبر اور مشکلیں کاٹ کے آ رہے ہیں۔ آگے کوئی بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ کتنا عجیب ہے۔ حضرت امام حسین کا بھلے سر تھا، جسم دوسری جگہ پہ تھا، سر سے آواز آئی کہ کہنے والے اصحاب کہف کا قصہ بڑا عجیب ہے، ہمارا قصہ تو اس سے بھی بڑا عجیب ہے۔ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ ارے سجدے تو اوروں نے بھی کیے مگر ان کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خود خدا کو ناز ہے۔